السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہمارا جو لیسن ہے سورہ بقرہ کی آیت 21 سے سٹارٹ کریں گے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دیں اور میرے لیے میرا کام آسان کر دیں اور میرے زبان کی گرہ کھول دیں تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ رب زدنی علما، اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرمائیے۔ اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائیے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھائیے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور باطل کو باطل دکھائیے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔ اب تک جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے اس حوالے سے اگر ہم اس کو بریفلی ریکیپ کریں تو سورہ بقرہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ جو کتاب ہے، یعنی یہ کتاب اب جو ہم پڑھیں گے، یعنی جس کا مطالعہ کریں گے، جو اللہ کی طرف سے ہے، اس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں یا اللہ کا کلام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ پھر یہ بھی بتا دیا کہ اس کتاب سے جو کہ ہدایت کے واسطے نازل کی گئی ہے، ہدایت کس کو ملے گی؟ ہدایت ملے گی تقوی والوں کو۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی سے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ متقی کون ہے، تقوی والا کون ہے؟ ہر وہ شخص اللہ سے محبت کی اللہ کو اتنی محبت کی خاطر اللہ کی جو بتایا ہوا طریقہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا، تقوی بیسیکلی بچنا ہے۔ بالکل، اللہ چیزوں سے اوائڈ کرتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی جو اس کی پوٹینشیل اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہے اس کے استطاعت کے مطابق بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بالکل سینس پہ اصرار نہیں کرتا، ان سے ہو جاتے ہیں گناہ ظاہر ہے۔ بالکل، تو یہ بیسکلی ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک ذہنیت ہے، ایک رویہ ہے کہ جس کے اندر ایک انسان نقصان سے بچنا چاہتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے سے بچنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی سزا سے بچنا چاہتا ہے، اپنے گناہوں کا جو آؤٹ کم ہے جو کہ ظاہر برا ہے اور جو اس کو پھر فیس کرنا پڑے گا، اس سے بچنا چاہتا ہے، جہنم سے بچنا چاہتا ہے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتا ہے۔ تو اس میں ایک بچنے والا ایک رویہ ہے، اپنے آپ کو نقصان سے بچانے والا۔ تو جو شخص جس کی ذہنیت ایسی ہوگی کہ وہ اپنا فائدہ چاہتا ہے اور جو ہدایت کو لینا چاہتا ہے اور اس بارے میں سیریس ہے، سنجیدہ ہے، اور وہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتا ہے، ایسے شخص کو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس شخص کو ہدایت ملے گی، ٹھیک ہے۔ اور پھر سب سے پہلے کیا ہوگا کہ وہ ایمان لے آئے گا کس چیز پر؟ کچھ ایسے حقائق پر جو کہ اندیکھے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو بیان کر دیا ہے اور اس کی عقل بھی اس کو اسی طرف لے کر جا رہی ہے کہ ایک بنانے والی ہستی ہے۔ اور پھر وہ اس غیب پر، یعنی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ یعنی اس حقیقت سے اوٹ میں ہے، ٹھیک ہے، وہ حقیقت اس کو اپنی آنکھوں سے، اپنی یعنی سینسز سے اس کو ویریفائی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے اس اللہ کو، لیکن وہ اس پہ ایمان لاتا ہے۔ اور پھر سب سے پہلا جو اس کا یعنی اظہار ہوتا ہے اس ایمان کا، وہ کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتا ہے، اس اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی فزیکل باڈی سے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا ہے، پست کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور پھر جو اس کا دیا ہوا رزق ہے اس میں سے دوسروں پہ خرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے ایک شخص کی متقی ہونے کی اور قرآن سے ہدایت لینے کی، کہ وہ نماز قائم کرے گا اور وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے دوسروں کے ساتھ شیئر کرے گا۔ اور پھر اور کیا بتایا کہ وہ ایمان لاتے ہیں اس پر بھی جو بھیجا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی اس قرآن پاک پر، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر بھی جو اس سے پہلے آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اس شخص کے لیے، اس متقی کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے؟ اس کے لیے صرف سچائی امپورٹنٹ ہے۔ وہ کسی گروہ بندی میں، کسی فرقہ واریت کا شکار نہیں ہے،
وہ اپنے آپ کو کسی سے برتر نہیں سمجھتا, کسی گروہ میں ہونے کو کامیابی کا یعنی معیار نہیں سمجھتا. وہ کیا جانتا ہے کہ بس مجھے سچائی چاہیے, اور اس کے لیے سچائی اور حق جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے, چاہے وہ کوئی بھی شخص بتائے. ٹھیک ہے, تو جو یہ ایک معیار ہے متقی ہونے کا کہ آپ کو سچائی آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے, اور آپ اس میں کسی تعصب کو, کسی حسد کو رکاوٹ نہیں بننے دیتے. کیونکہ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ اکثر یہ بھی ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ کہ اگر ایک شخص کوئی بہت اچھی بات بھی بتا رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ فائدے کی بات ہے اور وہ سچ ہے, مگر کیونکہ آپ کو وہ شخص پسند نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے, آپ اس کی بات نہیں سننا چاہتے یا آپ اس کی بات کو رد کر دیتے ہیں. تو جو اس معاملے میں سیریس ہے ہدایت کے معاملے میں, اس کا رویہ ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اور پھر وہ ان تمام چیزوں پر ایمان لائے گا جو کہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے, اور وہ ان سب سے ہدایت لے گا. ٹھیک ہے, اولئک علی ھدی من ربہم, اللہ نے فرما دیا یہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں. تم دیکھنا چاہتے ہو کہ ہدایت پر کون ہے, اس میں یہ چیزیں نظر آنی چاہیے, اور یہی وہ لوگ ہیں جو الٹیمیٹلی کامیابی پالیں گے, جو فلاح حاصل کریں گے, جو کہ اصل کامیابی ہے, اور وہ ہے آخرت کی کامیابی. اس کے بعد ہم نے بات کی تھی یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک اور گروہ کو آئیڈینٹیفائی کیا جو کہ بیسکلی کفر کرتے ہیں. اور کفر کیا چیز ہے, کفر کیا ہے, اگر ہم اس کو چند الفاظ میں بتائیں. جو اصلیت کو سچ پتہ ہونے کے باوجود ہاں بالکل, سچائی کو ڈینائی کرنے والے, سچائی کا انکار کرنے والے, سچائی کو سمجھ کر, پہچان کر, اور پھر اس کا انکار کر دینا کسی بھی وجہ سے. ٹھیک ہے, اس میں ہم نے بات کی تھی کہ حسد ہو سکتا ہے, اور کیا ہو سکتا ہے اس کے اندر, اس میں بغض, نفرت ہو سکتی ہے, اس میں کینہ, اس میں کوئی آپ کا مفاد جو ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے گا, یعنی آپ کا کوئی فائدہ ہے جو کہ آپ سے چھن جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو اور پھر ہم نے اس پہ یہ بات کی تھی کہ یہ قانون ہے ہدایت کا, اور اس حوالے سے پھر اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو اپنے ساتھ ایسوسیٹ کیا. یعنی ہوتا کیا ہے کہ ایک انسان انکار کرتے کرتے, یعنی سچائی کو سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے سب کے اندر رکھی ہے, اس صلاحیت کے تحت آپ نے سچائی کو جانا, سمجھا, اور اس کے بعد سمجھ کر, پہچان کر اس کا انکار کیا, اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ. تو کیا ہوگا پھر, ہم نے کیا بات کی تھی کہ اس کے بعد وہ جو صلاحیت ہے سچائی کو سمجھنے کی وہ کیا ہو جائے گی, وہ کم ہوتی جائے گی, اور ایک وقت آئے گا کہ وہ صلاحیت ختم ہو جائے گی. اور ہم نے پھر فزیکل باڈی کے ساتھ بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کی کہ جس طرح کہ ہماری جسم میں جو مسلز ہیں, پٹھے ہیں, ٹھیک ہے, جن کا ہم استعمال اگر نہ کریں تو کیا ہوگا, وہ پٹھے ایونچولی, وہ مسلز جو ہیں وہ ویسٹ ہو جائیں گے اور وہ ختم ہو جائیں گے. تو اسی طرح جو ہمارا جو ہدایت کا قانون ہے اس کے حوالے سے بھی جو اللہ تعالیٰ نے سچ کی سمجھنے کی, جو تقویٰ کی جو صلاحیت ہمارے اندر رکھی ہے, ٹھیک ہے, غلط اور صحیح کی تمیز کی, وہ آہستہ آہستہ اس سچائی کو سمجھنے کی صلاحیت کرپٹ ہوتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے, جس طرح ایک وائرس آ جاتا ہے باڈی اس میں, کمپیوٹر میں, لیپ ٹاپ میں, تو کیا ہوتا ہے, وہ ساری چیزوں کو کرپٹ کر دیتا ہے. تو یہ صلاحیت خراب ہوتی جائے گی, کرپٹ ہو جائے گی, اور ایونچولی کیا ہوگا, یہ ختم ہو جائے گی. اور یہ انسان نے خود اپنے ساتھ کیا, یہ اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں ہے اس کے ساتھ. یہ یاد رکھیں کہ جو ہدایت کے حوالے سے جو کچھ ہے, جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو صلاحیت رکھی ہے, اس میں اس کو پورا اختیار اور اس کی مکمل آزادی ہے کہ وہ اس ہدایت کو لے یا نہ لے. اور اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ جو کچھ ہو رہا ہے یعنی کفر کے نتیجے میں, تو وہ انسان اپنے ساتھ خود کر رہا ہے. تو اس کے کان, آنکھ اور دل کہ یہ سب جو بند ہو رہے ہیں یا جو مہر لگ رہی ہے وہ انسان خود اپنے ساتھ کر رہا ہے. اچھا, اور اس کے بعد ہم نے ایک تیسری قسم کے لوگوں کے حوالے سے بات کی تھی, اور ہم نے سمجھا تھا اللہ کے کلام میں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں. آپ کو کچھ یاد ہے ان کو؟ ہم ایک تو یہ کہ ہم ان کو کہتے کیا ہیں, اور اس رویے میں اور کیا کیا جو ہے نظر آتا ہے, ان کا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے. ہپوکریٹ, منافق. ٹھیک ہے, تو کیا کرتے ہیں یہ, ہاں زبان سے کیا کہتے ہیں یہ کہ ہم ایمان لے آئے ہیں, اور لیکن حقیقت جو ان کے دل میں جو ہے وہ کیا ہے, ہاں دل میں ایمان نہیں آیا ہے, دل سے ایمان نہیں لائے, صرف زبان سے اقرار کیا ہے. تو یہ کیا ہے, یہ جو تضاد ہے, یہ جو کانٹرڈکشن ہے, یہ کیا ہے, اس کو نفاق کہتے ہیں.
اور ابھی آپ کیا کہہ رہی تھی کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. ہاں بیسکلی ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے بیسکلی یہ ایک بیماری ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ایک مرض ہے. اور یہ مرض جو ہے پھر یہ کیا ہوتا ہے, یہ ایک ہی سٹیج پہ رہے گا. جب ایک مرض کا علاج نہیں کیا جاتا, باڈی میں اگر کوئی مرض آ جاتا ہے خدا نخواستہ اور اس کا علاج نہیں کیا جاتا تو ہاں, اور جو احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں مثلا ڈائبٹیز وغیرہ ہو جاتی ہے اور آپ کو پرہیز کا کہا جاتا ہے, دوائیوں کا کہا جاتا ہے, ایکسرسائز کا کہا جاتا ہے, تو جب آپ نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے پھر, لیکن ہاں تو پھر کیا ہوتا ہے, وزن جو مرض ہے وہ بڑھتا جاتا ہے, اللہ نہ کرے, لیکن یہ کہ وہ بڑھ جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک ایسی سٹیج پہ اللہ نہ کرے انسان پہنچ سکتا ہے کہ وہی بات جو کفر کے ساتھ ہوئی, کیونکہ کفر میں بھی بیسکلی ڈینائل اور جھوٹ ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کے بعد جو سچائی کا انکار آپ کرتے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, وہ ذہنیت آپ کی کرپٹ ہوتی چلی جاتی ہے. اور پھر فرمایا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں یا اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایمان والوں کو بھی, مگر اصل میں دھوکہ کس کو دے رہے ہیں. اور ہم نے باب کا یہ تبدیلی بھی دیکھی کہ وہاں یخادعون جس کا مطلب بنتا ہے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یخدعون یعنی جو دھوکہ دے رہے ہیں ایکچولی وہ کس کو دے رہے ہیں, وہ صرف اپنے آپ کو دے رہے ہیں. کیونکہ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ آپ بہت عرصے تک لوگوں کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو آپ کی جو زبان ہے اور آپ کے جو ایکشنز ہیں ان کا جو ڈفرنس ہے نا وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, لوگ بھی عقل مند ہوتے ہیں. اور کتنی دیر تک آپ کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں, ایونچولی کبھی نہ کبھی تو آپ کی اصلیت لوگوں کو سمجھ آ جائے گی, اور اللہ تعالیٰ کو تو خیر ہر چیز کا علم ویسے ہی ہے. تو یہ مرض بڑھتا جاتا ہے, اور پھر اس مرض کو کیونکہ علاج اس کا نہیں کیا, اپنے اندر جو پاکیزگی لانی تھی وہ نہیں لائی, تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے, دردناک عذاب ہے, اس وجہ سے کہ یہ مسلسل جھوٹ بولتے رہے. تو جھوٹ جو ہے, جھوٹ بیسکلی جب آپ سچائی کا انکار کرتے ہیں, اور ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ صرف اس بڑی سچائی کا نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے, کوئی بھی یعنی زندگی میں کوئی بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے یا کوئی بھی آپ کو آپ کے حوالے سے کوئی بات بتانا چاہ رہا ہے اور آپ اس کو انکار کرتے ہیں, تو کیا ہے یہ بھی اس سچائی کو جھٹلانے کے ہی زمرے میں آتی ہے بات. اور پھر آگے فرمایا کہ یہ جب ان سے کہا جاتا ہے فساد مت کرو زمین میں, تو یہ کیا کہتے ہیں, ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. تو فساد کیا ہے, فساد یہی ہے کہ آپ جو جھوٹ بول رہے ہیں, نفاق فساد ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ جب آپ جو انسان کی جو فطرت ہے جس پہ پیدا کیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ انسان سچ کو پہچانے اور سچ پہ عمل کرے. تو جب انسان اس فطرت کے اگینسٹ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, ایک عدم توازن پیدا ہوتا ہے, ایک بگاڑ پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ہے فساد. اور سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ فساد کر رہے ہیں. ان کو کیا لگتا ہے کہ سب کچھ اچھا جا رہا ہے, یعنی ہم نے ان کو بھی دھوکہ دے دیا اور اللہ کو بھی دھوکہ دے دیا, پیغمبر کو بھی دھوکہ دے دیا, اور جو ہے ہم کامیاب ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مفسد ہیں اور یہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے باقی لوگ ایمان لائے, تو کیا کہتے ہیں, ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں. تو ان کو کیا لگتا ہے, کیونکہ ان کے لیے دنیا کی زندگی اور اس زندگی کا مال متاع شہرت وہ ان کے لیے الٹیمیٹ, اٹ از آف الٹیمیٹ امپورٹنس ٹو دیم, ٹھیک ہے. ان کے لیے جو اس دنیا کے بعد کی زندگی ہے اور جو کہ اصلی زندگی ہے, نہ ہی اس پہ ان کا فوکس ہے, نہ اس کے لیے کوئی ایفرٹ ہے, اور نہ اس کا کوئی کنسرن ہے. تو اس وجہ سے ان کو کیا لگتا ہے کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں, اپنی دنیا کی زندگی کو داؤ پر لگا رہے ہیں, اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں, ان کو حاصل کیا ہو رہا ہے, ان کو وہ سراسر بے وقوفی لگتی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, یہی بے وقوف ہیں, یہ سفہا ہیں, یہ اپنی عقل کا صحیح استعمال نہیں کر رہے اور یہ اس بات کو جان بھی نہیں رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب سیلف ڈسیپشن, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے, جب اپنے شیاطین کے قریب جاتے ہیں, جب ان سے خلوت میں اکیلے میں جب ان سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, ہم تو مذاق کر رہے ہیں. اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا مذاق کیا ہے, یعنی یہاں جب جوابی طور پہ ایک فعل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ظاہر ہے وہ نہیں ہوتا جو انسانوں کے لیے ہوتا ہے. اللہ کا مذاق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے دی ہے
اور یہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ سمجھ رہے ہیں ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں تو کوئی سزا نہیں مل رہی, ہمارے کوئی ایکشنز کے کوئی کانسیکوینسز نہیں نظر آ رہے, ہم تو سیٹ چل رہے ہیں, ہمیں یہاں سے بھی فائدہ ہے ادھر سے بھی فائدہ ہے, سب جگہ بنا کے رکھی ہوئی ہم نے. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو اسی جو ان کا جو یہ رویہ ہے اس میں اللہ ان کو ڈھیل دیتے ہیں اور یہ اس میں بہک رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے جو تجارت کی, جس چیز کو انہوں نے ترجیح دی, ٹھیک ہے, وہ کیا ہے؟ ضلالت, گمراہی کو ترجیح دی. کس چیز پر؟ خدا پر, ہدایت پر. اور یہ جو تجارت انہوں نے کی, یہ جو پریفرنس انہوں نے دی اس دنیا کے, یعنی جو نظر آ رہا ہے ان کے رویے سے, یہ کیا ہے؟ یہ تجارت ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی اور یہ بہت بڑا خسارہ اٹھانے والے ہیں اور یہ ہدایت پر کبھی نہیں آنے والے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت تمثیلات ہیں, ٹھیک ہے, میٹافرز, پرووربس. اور آپ سب جانتے ہیں کہ پرووربس جو ہیں لینگویج میں جب وہ استعمال ہوتے ہیں تو ان کا کیا پرپس ہوتا ہے؟ Does anyone know? کوئی بتا سکتا ہے کہ جب ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں یا ہم جب پرووربس دیکھتے ہیں استعمال ہوئے ہوئے کہیں, تو میٹافرز جو ہوتے ہیں تو ان کا ایک تو مقصد کیا ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ ان کو سمجھا کیسے جاتا ہے لینگویج میں؟ Not in literal sense, obviously. Right, very good. اس طرح سمجھا جاتا ہے کہ اس سے بیکاز لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہر شخص کا ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت جگہ پرووربس یوز کیے تاکہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی کہ ان کو اس طریقے سے وہ چیز سمجھائی جائے. بالکل, جیسے کہ قرآن اگر بارش سے سمجھایا یا روشنی سے سمجھایا تاکہ لوگ جن چیزوں کو ایکسپیرینس کرتے ہیں. ہاں, اور اس طرح ہمارے بڑے بوڑھوں نے بھی اردو میں بھی بہت سارے بالکل محاورے بنے ہیں, بالکل, ہاں بالکل, اس طرح کی چیزیں. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم لٹرل معنی میں کبھی نہیں لیتے اور نہ ہی پھر ہم جو اس کی جزیات ہیں, جو اس کے انڈیویجول جو اس کے پارٹس ہیں, یعنی جو اس میں جو مثال میں جو چیزیں جن کا یعنی ایک طرح سے استعمال کیا گیا, ہم اس کو کبھی بھی لٹرلی نہیں لیتے اور نہ ان کو ہم اینالائز کرتے ہیں سمجھنے کے لیے. تو ہم اس کو تمثیل کو کیسے لیتے ہیں؟ اور ایک پورا ایز اے ہول لیتے ہیں اور اس سے ایک یعنی جو ایک کیفیت ہے یا جو چیز ایکسپلین کی جا رہی ہے اس کو ایز اے ہول ہم سمجھتے ہیں, رائٹ. تو یہاں پہ بھی قرآن پاک میں بھی کیونکہ آبویسلی یہ ایک انتہائی اعلیٰ درجے کا کلام, ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت کا کلام ہے, تو وہ جو ادب میں جو یا لٹریچر میں جو ایک اچھا ایک جو اعلیٰ ادب ہوتا ہے اس کے اندر یا شاعری میں جس طریقے سے استعمال کی جاتی ہیں تمثیلات, تو قرآن پاک نے بھی ان کا استعمال کیا. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسی نفاق کو, یعنی وہ جو ایک تضاد ہے جو ہم نے بات کی نا, جو تیسری ذہنیت ہے جو کہ صرف اپنا فائدہ تلاش کرتی ہے اور جھوٹ بولے گا, تو ایک اس میں ہم نے بات یہ کی جو پہلی مثال ہے اس میں فرمایا گیا, یعنی اس مثال سے جو ہم سمجھیں گے وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ اعتقادی منافق تھے, ٹھیک ہے. اور ان کے حوالے سے کیا فرما دیا گیا کہ ان کے سامنے روشنی آئی دین کی اور اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کے سامنے وہ ماحول بھی روشن ہو گیا اور ان کو وہ سچائی سمجھ بھی آ گئی, مگر وہ کیا ہوا, جو ان کی جو سچائی سمجھنے کی جو صلاحیت تھی وہ سلب ہو گئی, وہ ضائع ہو گئی. کیا مطلب کہ انہوں نے اس سچائی کو دیکھنا ہی نہیں چاہا, ٹھیک ہے, انہوں نے سچائی کا انکار کر دیا. ایک روشنی آئی ماحول میں اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذہب اللہ بنورہم, ان کی وہ جو نور تھا, جو صلاحیت تھی اس سچائی کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی, وہ صلاحیت ہی چلی گئی. تو یہ کیسے ہوا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس سچائی کو کیونکہ وہ ماننا نہیں چاہ رہے تھے, تو جب انہوں نے اس کو رد کیا تو پھر کیا ہوا, ایک وقت ایسا آیا یعنی ایمان ان کے دل میں داخل ہی نہیں ہوا لیب سے, اور انہوں نے صرف ایک لبادہ اوڑا ہوا تھا ایمان کا. اور یہ وہ والے منافق ہیں جن کو ہم کہیں گے اعتقادی منافق, ایمان دل میں ہے ہی نہیں, زیرو. یو ہیو جسٹ, آپ نے صرف ایک لبادہ اوڑا ہوا ہے, اور وہ کس لیے؟ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی آپ کو فائدہ نظر آ رہا ہے. اور اس میں علماء نے مختلف آراء پیش کی ہیں کہ اس میں جو ہے یہود بھی تھے کچھ ایسے جو کہ ایمان لائے تھے اس مقصد سے کہ کیا کریں گے, نقصان پہنچائیں گے اسلام کو, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ظاہر ہے اور لوگ بھی شامل تھے, اس میں مشرکین بھی تھے. عبداللہ بن ابی ایک بہت بڑی مثال ہے جو کہ ہم سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں. یہ جو مدینہ میں سردار بننے والا تھا اور اس کو فائدہ ظاہر ہے یہی نظر آ رہا تھا کہ وہ ایمان لے آئے, اور اس کے دل میں
ایمان کی کوئی رمق بھی نہیں تھی, سلائٹ کوئی اس میں جیسے کہتے ہیں نا, تو یہ ایک اعتقادی منافق. تو اب یہ تو کیا ہے, اندر اندھیرا ہے, باہر روشنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتا ہوگا وہ, آپ سوچیں. اور کتنے اور اس طرح کے تھے منافق, اور ان کے نام بھی بتائے گئے تھے, آپ کو پتہ ہے بعد میں. اور ایمان داخل ہی نہ ہو دل میں, اتنی روشنی ہے. اور میں نے اس پہ بات کی تھی نا پچھلی کلاس میں کہ سورج چمک رہا ہے, اتنی روشنی ہے, آپ کو سب کچھ نظر آ رہا ہے, لیکن آپ نے کیا کیا, اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. اٹس سو ٹریجک, ٹھیک ہے نا, اٹس سو سیڈ. اینڈ پھر کیا ہوگا جب آنکھیں بند رہیں گی, ایونچولی بینائی چلی جائے گی, ختم, تو آپ کو نظر ہی کچھ نہیں آئے گا. تو اس کے بعد جو دوسری مثال ہے, پھر اس میں کیا فرمایا, جو دوسری مثال, جو دوسرا میٹافر آیا, اس میں اگر ہم ایز اے ہول اس کو لیتے ہیں, اور اس میں سے ہم ایک جو ایک کیفیت ہے, ایک ذہنی کیفیت جو نظر آ رہی ہے, وہ کیا ہے کہ ایمان دل میں ہے, آتا ہے, پھر چلا جاتا ہے, پھر کوئی ڈاؤٹس بھی ساتھ شامل ہیں, ٹھیک ہے نا, کوئی شک بھی ہے, پھر کوئی خوف بھی ساتھ ساتھ لگے ہوئے ہیں, اور پھر کیا ہے, کچھ یعنی آپ کو کچھ خدشات بھی ہیں. تو یہ سب ملی جلی کیفیت ہے. اب یہ کیا ہے, اس کے لیے کیا فرمایا, اس کے لیے مہر اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ مہر لگ گئی ہے یا ان کی وہ صلاحیت سلب ہو گئی ہے. اس کے لیے کیا فرمایا, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ, اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو سلب کر لیتا. ٹھیک ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے کہ یہ جو رویہ ہے آپ کا, کہ کبھی آپ شک کی طرف جا رہے ہیں, آپ ایک پینڈولم ایفیکٹ ہے نا, کبھی آپ ایمان لا رہے ہیں, کبھی آپ رد کر رہے ہیں, پھر ایمان لا رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں اسلام, او جنگ بدر میں فتح ہوگی, اب وار امپریس ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, پھر ان کو ساتھ ساتھ نظر آ رہا ہے کہ لوگ شہید بھی ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, لوگ اپنی فیملی سے بچھڑ رہے ہیں, ہجرت بھی کرنی پڑ رہی ہے. اب یہ کیا ہو رہا ہے, اب ان کو ایک جو ہے وہ ایک تذبذب کا شکار ہیں, ٹھیک ہے نا, کبھی اس طرف جا رہے ہیں, کبھی اس طرف جا رہے ہیں. تو ابھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اگر اللہ چاہتا تو ان کے اس رویے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیت چھین لیتا, مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ ان کے لیے موقع ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور اب انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے بات کا آغاز کرتے ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. جو اس قسم کے منافق ہیں ان کے لیے کوئی خاص ورڈ جیسے آپ نے پہلے کہا اعتقادی منافق. جی ہاں جزاک اللہ خیر, عملی منافق ان کو کہا جائے گا, عملی منافق. ٹھیک ہے, یعنی یہ مفسرین کی آراء ہیں, ڈفرینٹ مفسرین جو ہے وہ اس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ جو پہلی مثال ہے, جو پہلی تمثیل ہے, وہ ڈپکٹ کر رہی ہے ایک اعتقادی منافق کو کہ جس کے دل میں ایمان کی رمق تک نہیں, اور میں نے آپ کو مثال بھی دے دی. جو دوسرے ہیں وہ عملی, یعنی ان کے دل میں ایمان ہے, ٹھیک ہے, جلتا بجھتا رہتا ہے. تو یہ اس طرح کی کیفیت ہے. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کو کس قدر اوپن چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل بھی یعنی کسی کا نام بھی نہیں لیا, نہ کچھ اس طرح سے صرف ایک میٹافر کے تھرو ایک دل کی جو حالت ہے اس کو بیان کر دیا گیا. اس کی یہ خوبصورتی ہے کہ انسان اس کو خود سمجھے اور اپنے آپ پہ غور کرے, اپنے نفس پہ غور کرے, اپنی ایمان کی حالت کو جج کرے, اور اس حساب سے پھر اپنا تزکیہ کرے. آگے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو, اب انسانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے. ابھی تو یہاں تک تو ایسے بات ہو رہی ہے کہ مختلف گروہوں کا ذکر ہے نا, کہ انسان کا جو رویہ ہوگا اس کلام کے ساتھ, اس سچائی کے ساتھ, اس بیسس پہ بتایا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے, کچھ لوگ ایسے ہوں گے, اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے. یعنی ان کے مختلف جو رویے ہیں سچائی کے حوالے سے. اب تمام انسانوں کو, جس میں سب شامل ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ایڈریس کر کے کیا کہا جا رہا ہے, اعبدو, عبادت کرو, بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور ان کو بھی جو تم سے پہلے گزرے ہیں, تاکہ محفوظ رہو, تاکہ بچ جاؤ. تتقون, کیا, دوزخ کی آگ سے, اللہ کی ناراضگی سے, جو بھی ہم نے بات کی تھی. تقوی کیا ہے, اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچانا, ٹھیک ہے, دوزخ سے بچانا. تو اللہ کی عبادت کرو. اور عبادت کا جو لفظ ہے اعبدو, اس کا جو مادہ ہے, جو اس کا روٹ ورڈ ہے, وہ ہے عین با دال, عبادت. امام راغب فرماتے ہیں کہ
عبودیت کے معنی ہیں کسی کے سامنے ذلت اور انکساری ظاہر کرنا، ہیوملٹی، اپنے آپ کو بہت نیچے کر دینا، اور یعنی اظہار کرنا اس چیز کا کہ آپ کتنے چھوٹے ہیں، کتنے عاجز ہیں. مگر العبادت کا جو لفظ ہے، یعنی عبودیت کا لفظ جو ہے اس کا مطلب بتایا، پھر فرمایا عبادت کا جو لفظ ہے انتہائی درجے کی ذلت، ایکسٹریم ہیوملٹی اور انکساری ظاہر کرنے پر بولا جاتا ہے. اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ معنوی اعتبار سے العبادت کا لفظ العبودیت سے زیادہ بلیغ ہے. لہٰذا عبادت کی مستحق بھی وہی ذات ہو سکتی ہے جو بے حد صاحب انعام اور افضال ہو. اور ایسی ذات کون ہو سکتی ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات. اور عبادت دو قسم کی ہے. ایک عبادت وہ ہے جو جبری عبادت ہے، عبادت بالتسخیر، اور وہ آپ دیکھتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز سوائے انسان کے اور جنات کے وہ اس عبادت کرنے پر مجبور ہے. کیا مطلب؟ وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے اندر جکڑی ہوئی ہے. ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنا عمل جو ہے وہ خود یعنی فیصلہ کریں کہ عمل کون سا عمل اختیار کریں گے، کہ آج سورج یہ فیصلہ کر لے کہ میں مغرب سے نکلوں گا یا مشرق سے. ٹھیک ہے، تو تمام جو کائنات کی جو چیزیں ہیں، ہمیں کیا نظر آ رہا ہے کہ تمام کائنات کی مخلوق عبادت بالتسخیر پر ایک طرح سے مجبور کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے وہ والی جبری عبادت. ٹھیک ہے، انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں ان کے اندر بندھے ہوئے ہیں. اچھا، جو دوسری طرح کی عبادت ہے جو کہ صرف عقل والی ذوی العقول مخلوق کے ساتھ ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ ہم انسان ہیں. کہ ایک خاص لیول کا انٹلیکٹ اور عقل دیا گیا، اور اس کے ساتھ ظاہر ہے پھر آزادی دے دی گئی کہ اب تم اپنا عمل خود چوز کر سکتے ہو. یعنی یہ جو دوسری مخلوق ہے اس کی، اور دوسری جو مخلوق ہے وہ اس عبادت کی مکلف نہیں بنائی گئی. یہ اختیاری عبادت ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو عبادت ہے جو انسان اپنی چوائس سے کرتا ہے، جو ایک سجدہ اللہ کے سامنے اپنے اختیار اور ارادے سے کرتا ہے. ابلیس ماتم کرتا ہے، وہ روتا ہے، چیختا ہے کہ اس نے بندے نے سجدہ کر لیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے تو اللہ کو چیلنج کیا تھا کہ یہ بندے تیری عبادت نہیں کریں گے اور نافرمانی کریں گے اور ناشکرے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اسی لیے یہ اتنی وردی عبادت ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان اپنی مرضی اور ارادے سے کرتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ اس پہ اتنا فخر بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہی بات ہم کر رہے تھے کہ ویسے تو قرآن پاک کی دعوت تمام انسانوں کے لیے عام ہے، مگر اب اس دعوت سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا لوگوں کی اپنی آمادگی اور اس آمادگی کے مطابق اللہ کی توفیق پر منحصر ہے. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے انسانوں کے درمیان جو فرق کر کے واضح کر دیا کہ کس قسم کے لوگ اس کتاب کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کس قسم کے نہیں اٹھائیں گے. اس کے بعد جو ہے یہ تمام انسانیت کے سامنے وہ اصل بات پیش کی جا رہی ہے جس کی طرف بلانے کے لیے یہ قرآن پاک آیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو توحید کا پیغام لے کے آیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی ہستی اس قابل نہیں ہے، وہ ڈیزرو نہیں کرتی کہ تم اس کی اطاعت کرو یا اس کی عبادت کرو. پھر فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اب آگے الذی سے بات شروع ہو رہی ہے. الذی از اے پروناؤن، ٹھیک ہے، یعنی کون سی ہستی؟ دیٹ بینگ. ٹھیک ہے، جس طرح ایک کنیکٹیو پروناؤن ہوتا ہے نا جس سے بات اب شروع ہو رہی ہے کہ عبادت، پہلے فرما دیا اس رب کی عبادت کرو جس نے تخلیق کیا تمہیں بھی اور ان کو بھی جو تم سے پہلے گزرے ہیں، شاید کہ تم بچ جاؤ اللہ کی ناراضگی سے. کون سی ذات ہے وہ؟ الذی، اس کی بندگی، اس ذات کی بندگی جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور اتارا آسمان سے پانی اور اس سے پیدا کیے پھل تمہاری روزی کے لیے. تو تم اللہ کے ہمسر نہ ٹھہراؤ، اللہ کے مد مقابل نہ بنا دو، اللہ کے برابر نہ کسی کو کر دو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے،
ہم یہ جانتے ہیں کہ جو اہل عرب تھے یا جو مشرکین عرب تھے وہ اللہ کی صفات سے متعلق ان تمام یعنی جو بنیادی باتیں ہیں ان کو تسلیم کرتے تھے، اور ان سے توحید بھی ایک طرح سے ان باتوں سے ثابت ہوتی ہے. کہتے تھے نا کہ وہ بڑا خدا ہے جو پیدا کرتا ہے، جو اولاد دیتا ہے، جو رزق دیتا ہے. مگر اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ اس کے باوجود پھر کیا ہوتا تھا کہ کچھ اور ہستیوں کو اس خدائی میں شریک کر دیتے تھے. تو اس وجہ سے فرمایا کہ تم خود اس بات کو جانتے ہو، تمہارے دل میں بات یہ ہے کہ وہ اصل اللہ وہی ہے، وہ جو بڑا اللہ ہے، جو اوپر ہے. وہ کہتے تھے وہ اوپر ہے، وہ سب سے اوپر ہے. جب تم اس بات کو جانتے ہو کہ اللہ نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، اسی نے تمہارے اگلوں کو، اس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، اس نے آسمان کا شامیانہ ایک تان دیا ہے، اس نے آسمان سے یہ پانی اتارا ہے، اور اسی نے پھر یہ رزق تمہارے لیے قسم قسم کے پھل اور میوے پیدا کیے، تو پھر ان کو خدا کا شریک کیوں ٹھہراتے ہو جنہوں نے ان کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی نہیں کیا؟ تو یہاں جانتے ہو کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ان ساری باتوں کو جب تم مانتے ہو اور ان کا اقرار بھی کرتے ہو، جب ان سے پوچھا جاتا ہے، اور قرآن پاک میں یہ کئی مقامات پر آیا ہے کہ ان سے پوچھا جاتا ہے کون ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے، کون ہے جو تمہیں مارتا ہے، کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، وہ جواب کیا دیتے تھے؟ اللہ. وہ جانتے تھے اس اللہ کو، مگر ان کا جو عقیدہ توحید ہے وہ بگڑ چکا تھا. اور وہ اس طرح بگڑا کہ اس میں یعنی وہ آہستہ آہستہ بگاڑ آتا ہے، رائٹ. جب ظاہر ہے ایک بہت لمبا عرصہ گزر گیا تھا کہ وہاں پہ کوئی نبی نہیں آیا تھا، اور نبی جب آتا ہے تو جب بھی کوئی نیا نبی آتا ہے تو وہ ان تمام توحیدی تعلیمات کو ریفریش کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور توحید کو اس کے صحیح اس کا جو پیرائے ہے اس کے یعنی جو اس کی صحیح تصویر ہے وہ پیش کرتا ہے، اور پھر اصلاح ہوتی ہے قوم کی. تو اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ میں یہ بگاڑ آ چکا تھا. اور پھر ہم اس پہ بات کر چکے ہیں پہلے بھی کہ وہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے یہ ایک شرک کا پورا کاروبار ان کا ایک چل پڑا تھا، اور انہوں نے مختلف بت رکھے ہوئے تھے کعبہ کے اندر. اور بلکہ کہا جاتا ہے کہ 365 یعنی سال کے جتنے دن ہوتے ہیں تقریباً اتنے ہی بت کعبہ میں رکھے گئے تھے. اور ظاہر ہے کسی کو یعنی کوئی حیثیت دے دی گئی کہ یہ اولاد دیتا ہوگا، یہ اللہ کے آگے سفارش کر دے گا، یہ کر دے گا، یہ وہ کر دے گا. اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، آپ کا جو آخرت کا جو عقیدہ ہے نا، وہ اکاؤنٹیبلٹی، وہ آپ کی بہت پھر ایک طرح سے بگڑ جاتی ہے. کیونکہ آپ نے کیا کیا، آپ نے اپنا عقیدہ اس طرح بنا لیا کہ اوپر اللہ تو ہے مگر یہ سب اللہ کے چہیتے ہیں، اور ان کی سفارش اتنی پرزور ہوگی، اتنی زبردست سفارش ہوگی کہ ہم بچ جائیں گے. تو اب جو گڑبڑیں ہم کر رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو بھی ظلم کرنا ہے، جو زیادتی کرنی ہے، جو کچھ کرنا ہے کر لو، اس کا بھی حق مار لو. ایونچولی ہمیں ان خداؤں کو راضی کرنا ہے. اور یہ بیسکلی اگین سیلف ڈسیپشن ہے، یہ آپ نے اپنے ساتھ ہی دھوکہ کیا ہوا ہے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. اچھا، اب جو بات آ رہی ہے، پہلے توحید کی بات کی گئی جو کہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جو نبی جب بھی نبی بھیجا جاتا ہے تو ہم یہ آگے بھی پڑھیں گے کہ تمام انبیاء کی تعلیمات کا جو بنیاد ہے، جو فاؤنڈیشن ہے، وہ کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت، توحید پہ سب سے پہلے قوم کو لے کر آنا. اور اس کے بعد کیا ہے؟ جو کلام بھیجا جا رہا ہے یا جو نبی ہے اس کے اوپر سے تمام شکوک و شبہات کو ہٹانا، کہ اس پہ تم یعنی کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ آپ اس نبی پر ایمان لائیں گے تو وہ اس کلام کو سچا مانیں گے نا، اللہ کی طرف سے اتارا وہ مانیں گے. تو اب کیا فرمایا، اور اس آیت کو جو ہے سب سے پہلی والی آیت سے بھی کنیکٹ کیجئے گا جس میں کیا فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ٹھیک ہے، آیت 23 میں پڑھ رہی ہوں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے مانند اس جیسی ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو ایک اللہ کو چھوڑ کر، باقی جس کی چاہو مدد لے لو اگر تم سچے ہو. ٹھیک ہے، یہ ایک چیلنج ہے قرآن کی طرف سے. یعنی قرآن پاک کا معجزہ ہونا اسی بات سے ثابت ہو جاتا ہے
یا اس کا کلام اللہ اسی بات سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ چیلنج آج تک کوئی انسان اس چیلنج کو میٹ نہیں کر سکا. یعنی کیا فرمایا، جب تم خود بھی اس بات کے قائل ہو اور تمہیں معلوم ہے کہ یہ سارے کام اللہ ہی کے ہیں، تو پھر تمہاری بندگی اس کے لیے خاص ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ جو پچھلی آیت میں جو بات ہو رہی تھی، دوسرا کون اس کا حقدار ہو سکتا ہے کہ تم اس کی بندگی بجا لاؤ. اور دوسروں کو اللہ کا مد مقابل ٹھہرانے سے مراد یہ ہے کہ دوسروں کو اللہ کا مد مقابل ٹھہرانے سے مراد کیا ہے کہ بندگی اور عبادت کی مختلف اقسام میں سے کسی قسم کا رویہ خدا کے سوا دوسروں کے ساتھ برتا جائے. ٹھیک ہے، اب یہ پچھلی آیت کو بھی ایکسپلین کر رہے ہیں. یعنی یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو انداد کا جو لفظ استعمال ہوا ہے نا پچھلی آیت میں، کہ اس کے ساتھ انداد یعنی اس کے ساتھ ہمسر ہم پلہ اس کے برابر کسی کو نہ لے کر آؤ. یعنی اللہ جو ہے، جو ہستی ہے، وہ اکیلا ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، یہ جو رویہ ہے بندگی، عبادت، تذلل، اپنے آپ کو پست کرنا، اپنے آپ کو کسی کی غلامی میں لے آنا، کسی کو حد سے زیادہ تعظیم اور محبت دینا کہ اس کے آگے اپنا پورا وجود جھکا دینا، یہ کون ڈیزرو کرتا ہے؟ یہ صرف وہی ہستی ڈیزرو کرتی ہے، اور کوئی ہستی یہ نہیں ڈیزرو کرتی، کوئی انسان نہیں، کوئی اور مخلوق نہیں. اور اگر انسان یہ کرتا ہے کہ کسی مخلوق کے آگے اس طرح اپنے آپ کو جھکائے، کسی گائے، کسی بلی، کسی بندر، کسی کتا، سورج کے سامنے، یہ جو رویہ ہے خدا کے سوا دوسروں کسی اور کے ساتھ نہیں برتا جا سکتا. اور آگے چل کر ہم یہ دیکھیں گے قرآن پاک نے بہت تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے کہ عبادت کی وہ کون کون سی اقسام ہیں جنہیں صرف اللہ کے لیے مخصوص ہونا چاہیے، اور جن میں دوسروں کو شریک ٹھہرانا وہ شرک ہے، جس کو ظلم عظیم کہا گیا. عظیم ظلم کیا ہے؟ ظلم کا جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے اصل مقام پر نہیں رکھنا، یہ ظلم ہو جاتا ہے نا. یعنی جس چیز کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس سے اس چیز کو ہٹا دینا، تو یہ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے. اور اس ناانصافی کو روکنے کے لیے قرآن پاک آیا ہے. اور شرک جیسے آپ سب جانتے ہیں، شرک کیا ہے آپ لوگ ظاہر سمجھتے ہیں، اس حوالے سے آپ نے پڑھا ہوا بھی ہوگا. اگر آپ کو اس سے کوئی پوچھے کہ شرک کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ جی یعنی مثلاً کس طرح سے، کوئی مثال دیں. جو چیزیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں تو اس میں ہم کسی اور کو ایسوسیٹ کریں اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، مثلاً یہ کہ شرک جیسے مطلب آپ اپنے لیے جیسے ہاں بارش جیسے وہ پتہ ہے کہ اللہ، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم ساری بات کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ آرٹیفیشل رین ہو گئی، سب کچھ چونکہ ہو رہی ہے آبویسلی سائنس نے، لیکن in our minds we have to be very clear that یہ جو artificial rain بھی ہو اس کے resources were provided by Allah. so basically ہر چیز کا جو فوکل جو مین نیوکلیس ہے وہ اللہ ہی ہے. so اللہ کے بغیر یہ ساری equation بن ہی نہیں سکتی. بالکل بالکل. اور جس طرح دوسرے کی شفا ہے، ڈاکٹر باقی ڈاکٹر we need to go to a doctor، ایسی بات نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا بھی چاہیے، بالکل کرانا چاہیے، بٹ شفا جو ہے وہ اگر اللہ نہیں چاہے گا تو ہم چاہے بہترین بہت ریناؤنڈ ڈاکٹر کے پاس بھی چلے جائیں، بہترین دوائیاں بھی کھا لیں، اگر ہماری سو ایسوسیٹ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ہمیں دعا شکر یہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس ڈاکٹر کو ذریعہ وسیلہ بنایا، پہنچ کرے، بٹ شفا اللہ کی طرف سے. بالکل بالکل، ویری گڈ. تو وہ جو وسائل ہیں ان کو اصل نہیں سمجھ لینا، وہ محض وسیلے ہیں. ٹھیک ہے، جو بھی کچھ نظر آ رہا ہے ظاہر ہے کہ اسباب کے پردے میں ہی ہر چیز ہوگی، کیونکہ یہ دنیا اسباب سے چلتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے اگر کوئی مسئلہ آپ کا حل بھی ہوتا ہے تو آپ کو تو یہی لگتا ہے کہ کسی انسان نے کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ اب آپ کا وہ مسئلہ حل ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ تو بظاہر یہ اس وجہ سے ہوا ہے، ایکسپلین تو آپ کر سکتے ہیں کسی ہر چیز کو، مگر وہی والی بات کہ ان اسباب کے بیونڈ دیکھنا کہ وہ ان اسباب کو بھی جو پیدا کرنے والی ذات ہے، جو مسبب الاسباب ہے، وہ کون ہے. یہ جو ویژن ہے یا یہ جو ایمان ہے، اس کو کبھی بھی بلرڈ نہیں ہونے دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ڈاکٹر ہی، جیسے ارجمن نے مثال دی کہ یہ ڈاکٹر بچانے والی ہستی ہے.
ڈاکٹر بچانے والی ہستی نہیں ہے. ڈاکٹر تو محض ایک مخلوق ہے. اللہ نہ کرے سرجری کے دوران اگر ڈاکٹر کو کچھ ہو جائے, جو سرجن ہے, جو سرجری پرفارم کر رہا ہے, تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہزاروں کروڑوں پتہ نہیں کس قدر, میں تو کاؤنٹ نہیں کر سکتی, کتنے فیکٹرز ہیں جو کہ صحیح ہوں گے تو پھر شفا ملے گی. کبھی کوئی دوائی کا سائیڈ افیکٹ ہو جاتا ہے, اور ہم سب نے اس کا مشاہدہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اتنی کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں کہ اتنے سارے فیکٹرز کا رائٹ ہونا, اور پھر ایک انسان جو ہے کوئی ایک چھوٹا سا کام بھی کر سکتا ہے. مثلا جو میں ابھی بول رہی ہوں, اس میں پتہ نہیں کتنے میرے کروڑوں سیلز اور میرے برین کی کیا کیا اندر ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, یا آپ جو سن رہے ہیں میری بات, اس کو آپ جو کمپریہینڈ کر پا رہے ہیں, جو ہم نے لینگویج کے حوالے سے بات کی, یہ سب کچھ ایک معجزے سے کم نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھنا کہ یہ اصل ہے, اصل جو ذات ہے, جو خالق ہے, جو مالک ہے, جو رازق ہے, ٹھیک ہے, جو ہر چیز جا کے اس کا الٹیمیٹلی سرا کہاں جا کے ملتا ہے, اس اللہ کی ذات کے ساتھ. ٹھیک ہے. جو کہ مالک الملک ہے, جو اصل جو ذات ہے, جس کی وجہ سے سب قائم ہے, جس نے سب کو قائم رکھا ہوا ہے. تو کسی بھی شرک کیا ہے؟ خدا کی ذات اور خدا کی صفات, ان میں کسی مخلوق کو اسی معنی اور مفہوم میں شریک ٹھہرانا جو صرف اور صرف خدا کے لیے مختص ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس معنی میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی رازق ہو آپ کی زندگی میں, آپ کے ہسبینڈ ہو سکتے ہیں, آپ کا بیٹا ہو سکتا ہے, آپ کا بھائی ہو سکتا ہے, جو بھی مطلب آپ کی زندگی میں کوئی کفیل ہے, یا آپ خود ہیں اپنے رازق. ٹھیک ہے. آپ اپنا رزق خود تلاش کر رہے ہیں, یا خود آپ کما رہے ہیں. لیکن آپ کو کیا یاد رکھنا ہے کہ اصل رازق جو ہے نا, وہ اللہ کی ذات ہے. یعنی وہ ڈفرنس آپ کو رکھنا ہے کہ یہ تو محض کیا ہے, سبب ہے اس دنیا میں. اگر یہ سبب نہ رہا تو کیا رزق نہیں ملے گا؟ نعوذ باللہ. اب جیسے رباب سے میری کچھ میسیجنگ ہو رہی تھی, تو میں ان کو یہی کہہ رہی تھی کہ یہ آپ یاد رکھیں کہ جس نے آپ کو یہ ہسبینڈ اتنے سالوں کے لیے دیا تھا, تو اس نے یہ ذریعہ بنایا ہوا تھا آپ کے رزق کا, اور آپ کا سہارا بنایا ہوا تھا. تو کیا اب اگر وہ سہارا اللہ نہ کرے کہ وہ سہارا آپ سے چھن جائے, تو کیا رزق ختم ہو جائے گا؟ رزق کی سورس کون ہے؟ رزق دینے والی اصل ہستی وہ ہے. وہ کوئی اور سورس پرووائڈ کر دے گا آپ کو. ٹھیک ہے نا. ایک جاب جیسے چلی جائے, کوئی کسی کو لگے کہ یہ جاب جو ہے اگر چلی گئی, یا یہ جو میرا امپلائر ہے اگر اس نے مجھے نکال دیا تو بس میں ختم ہوں. تو دیٹ از واٹ از دیٹ. اگین آپ نے کیا کیا؟ اس کو اصل رازق کا مقام اور مرتبہ دے دیا. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ مقام اور مرتبہ آپ نے کسی اور ہستی کو نہیں دینا, نہ کسی چیز کو, نہ کسی ہستی کو. یعنی اٹ کین بی اینی تھنگ, یو نو. کچھ لوگ سپرسٹیشس ہوتے ہیں کہ جب تک میں نے یہ اسٹون پہنا ہوا ہے تو یہ پتھر جو ہے مجھے رزق لاتا رہے گا میرے لیے, جیسے ہی میں نے یہ اتارا تو میرا رزق چلا جائے گا. نہیں, وہ ہو سکتا ہے اتفاق اس دنیا میں, لیکن یہ کیا ہے پھر؟ یہ عقیدے کا بگاڑ پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور کسی مخلوق کو الوہیت میں شریک کرنا, ٹھیک ہے نا, یعنی کسی بھی مخلوق کو وہ مقام دے دینا جو کہ ایک الہ کا مقام ہے. ٹھیک ہے. الہ کون ہے؟ الہ وہ ہستی ہے جو کہ آپ کی کمپلیٹ یعنی جو ورشپ ڈیزرو کرتی ہے آپ کی, یعنی جس کے آگے آپ جھکیں گے, جس کے لیے آپ روزہ رکھیں گے, جس کے لیے آپ عبادت کریں گے, جس سے آپ دعائیں مانگیں گے. ٹھیک ہے نا. تو وہ ساری جو لا لگانی ہے وہ اس ہستی کے ساتھ ہے. تو الوہیت میں نہیں کسی کو شریک کرنا, اس طریقے کی سبمیشن, وہ والے سارے جو ریچولز ہیں, سجدہ, نماز پڑھنا, سر جھکانا, ٹھیک ہے, ماتھا ٹیکنا زمین پہ, یہ تمام جتنی بھی چیزیں ہیں یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے. ٹھیک ہے. اب جتنے بھی کام جس نیت اور جس طرح سے ہم اللہ کے لیے انجام دیتے ہیں, انہیں اسی نیت اور اسی تصور کے ساتھ کسی بھی غیر اللہ کے لیے سر انجام دینا شرک ہو جائے گا. اب اس طرح سے ہو سکتا ہے آپ کسی کے آگے جھک رہے ہو سکتا ہے ادب سے. اب اگر آپ کے دل میں یہ نہیں ہے, آپ اس کو الہ نہیں سمجھ رہے, آپ اس کو یعنی وہ مقام اور مرتبہ نہیں دے رہے جو اللہ کا ہے, کہ یہ میرا الٹیمیٹ رازق ہے, یہ میرا الٹیمیٹ جو ہے, میں الٹیمیٹ اس کی فین ہوں, میں اس کو ورشپ کرتی ہوں اس انسان کو. اگر آپ کے دل میں تو یہ ہے تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ پھر یہ شرک ہو گیا. اور یہ دل کی اسٹیٹ تو ہر انسان اپنی خود بہتر طریقے سے جج کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی سب سے ناپسندیدہ چیز ہے یہ تو بالکل, اور اس کی معافی بھی نہیں ہے. اس کی معافی نہیں, مطلب میں یہ کل ہی سورہ نساء میں پڑھ رہی تھی, ہاں اس میں لکھا ہوا ہے صاف صاف کہ شرک, اور یہ مجھے نہیں, اتنی دفعہ میں نے پڑھا ہے مجھے نہیں ریئلائز ہوا,
کل جب میں نے فرسٹ ٹائم یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے کہ شرک کی ہر چیز کی معافی ہے وہ اللہ کے اوپر ہے, معاف کرے. یعنی اگر آپ شرک کی شرک اگر آپ, اور وہ بھی اگر آپ اس دنیا میں معافی مانگ لیں, یعنی توبہ کر لیں اور شرک کرنا چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, ڈیتھ سے پہلے, اپنی موت سے پہلے, تو پھر معافی اس کی بھی ہو سکتی ہے. کیونکہ دیکھیں بنی اسرائیل نے بھی شرک کیا تھا نا, انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. سامری جادوگر نے کیا کیا تھا, سونے کا بچڑا بنا دیا. پیغمبر کے ہوتے ہوئے, آپ سوچیں پیغمبر کے ہوتے ہوئے شرک, اور وہ بھی اپیرنٹ شرک. اپیرنٹ شرک ہوتا ہے کہ یعنی بہت ایک جو یعنی اللہ کا بیٹا کسی کو بنا دینا اور اس کا مجسمہ بنا کے اس کو پوجنا باقاعدہ, ٹھیک ہے, تو یہ اپیرنٹ شرک ہے. ایک ہڈن شرک بھی ہوتا ہے نا, کہ آپ کی نیت اور آپ کا جذبہ جو ہے وہ آپ ایک کام کر رہے ہیں عبادت کا, مگر آپ اصل میں کسی اور کے لیے کر رہے ہیں, دکھانے کے لیے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہڈن شرک ہوتا ہے. تو یہ یعنی نبی کے ہوتے ہوئے, ٹھیک ہے, اور نبی کے ساتھ ان کا بھائی بھی موجود ہے, وہ بھی نبی ہے, حضرت ہارون کے ہوتے ہوئے وہ شرک ہوا. تو اللہ نے لیکن اس کی بھی معافی کر دی, معاف کر دیا نا, کیونکہ انہوں نے معافی مانگی. تو بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی ایک ڈینجرس چیز ہے, اور اس میں آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ واقعی بہت بڑا گناہ ہے, ظلم عظیم اس کو کہا گیا ہے. تو ہم سب کو اس حوالے سے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے, کچھ انٹروسپیکشن کرنی چاہیے, کچھ اندر اپنے ٹٹولنا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ جو ہے وہ کس قدر پختہ ہے, کہیں اس میں کہیں بھی اس میں شرک کا شائبہ بھی تو نہیں ہے. تو اس پہ بھی انشاءاللہ تھوڑی اور بات بھی کریں گے اگلی کلاس میں, آپ مجھے یاد دلائیے گا, ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہم نے بات کی نا کہ ریچولز آف ورشپ میں, اس طرح سے جو آپ بات کری تھی مدد کی, ٹھیک ہے, استعانت کا جو ہے نا, جو کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ میں جو ہے ایاک نستعین, صرف تیری ہی عبادت, صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. ایاک نعبد, صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں, و ایاک نستعین, اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو کیا ہم انسانوں سے مدد نہیں مانگتے ہیں, لیکن اس میں پھر عقیدہ کیا ہوتا ہے, پتہ نہیں, انسان تو بیچارہ کمزور ہے, کر دے تو کر دے. آپ اس میں پورا بھروسہ, پورا اعتماد اس انسان پہ نہیں رکھتے. اگر آپ رکھیں گے تو کیا ہوگا, شرک ہوگا, اور آپ کو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کو مایوسی ہو, کیونکہ آپ نے اتنا بھروسہ کر لیا اس بیچاری عاجز انسان پر جتنا آپ کو اللہ پہ کرنا چاہیے تھا. کیونکہ ساری ریسورسز, ہر چیز کی قدرت تو اس رب کے ہاتھ میں ہے نا. وہ انسان بیچارہ کیا کر سکتا ہے, آج ہے کل بیمار ہو گیا, پرسوں جو ہے ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو, لیکن اس کے دل میں کوئی اور خیال آ جائے, اس کا دل بدل گیا, وہ آئے نہ آئے, وہ آپ سے, وہ ہو سکتا ہے آپ سے نظر ہی نہ ملائے, ہو سکتا ہے آپ سے بات چیت ہی ختم کر دے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کو وہ امید اور وہ بھروسہ اور وہ توکل تو اس ذات کے ساتھ لگانا تھا, ٹھیک ہے. That's where we make the mistake, and یہ بہت ہوتا ہے, اور یہ ہم سب کے ساتھ ہوا ہے. اور پھر جب یہ ہوتا ہے نا, تو میرا خیال ہے یہ ایک لحاظ سے بہت اچھا ہوتا ہے, اس لیے کیونکہ پھر انسان, ابھی مجھے ویسے ایک وہ واقعہ بھی یاد آ رہا ہے سورہ کہف کا, جو کہ ہم اکثر لوگ پڑھتے ہیں جمعے کو, اور اس میں کیا ہے, وہ جو واقعہ ہے باغ والا, آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے. 2 لوگ ہوتے ہیں, اور ایک شخص جو ہے وہ مالدار ہے اور اس کا بہت بڑا باغ ہے, اور دوسرا جو ہے وہ بیچارہ تھوڑا غریب سا, اس کا چھوٹا سا باغ ہے. اور ان کا آپس میں جو کانورسیشن ہے, ان کا جو مکالمہ ہو رہا ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے, جو بڑے باغ والا ہے اس کا سارا بھروسہ اور سارا اعتماد کس چیز پر ہے, اپنے باغ پر. وہ کہتا ہے کہ ہمیشہ رہے گا ایسے. ایک تو وہ بہت زیادہ تکبر کا شکار ہے, اور وہ اس دوسرے شخص کو نیچا دکھا رہا ہے اور اس کو بہت ذلیل کر رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ تو ہمیشہ رہے گا. اور وہ غریب شخص کیا جواب دیتا ہے, اس کا عقیدہ توحید کتنا خالص ہے. وہ کیا کہتا ہے کہ یہ سب سے پہلے تو تم نے اپنے باغ کے بارے میں جو کچھ کہا, تو تم نے یہ کیوں نہ کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, کہ یہ ماشاء اللہ کا مطلب کیا ہے, جو اللہ نے چاہا, ساری طاقت اور قوت اللہ کی ہے. تم نے یہ کیوں نہیں کہا جو خالق اور مالک ہے تمہارا, تم اسی کو بھول گئے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا کہا اس آدمی نے, اس نے کہا کہ اگر اللہ چاہے تو یہ بہت زیادہ ممکن ہے کہ تمہارا یہ جو باغ ہے نا, جس پہ تم نے اس قدر اپنا یعنی اعتماد رکھا ہوا ہے کہ یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا, یہ ایک ہی رات میں ختم ہو جائے, اس پہ ایک طوفان پھر جائے اور یہ ختم ہو جائے. اور وہی ہوا. اور پھر آپ یہ پڑھیے گا گھر جا کے, آج دیکھیے گا کہ آگے آیتوں میں کیا لکھا ہوا ہے. وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے اور کیا کہتا ہے, کاش میں شرک نہ کرتا. اور شرک کون سا تھا, کون سا بت رکھا ہوا تھا ادھر, کون سا بت تھا,
یہ ہے آج کل کے دور کا شرک، یہ مٹیریلزم، یہ بھروسہ اپنے مال پہ، اور اس مال کے لیے ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنا، اور اس مال کے لیے جو کٹ تھروٹ کمپٹیشن چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تکبر، دکھاوا. تو یہ ہے وہ دھوکہ جس کے بارے میں جو ہے کچھ علماء نے کہا ہے کہ یہ دجالزم ہے. ٹھیک ہے، دس از ایونچولی واٹ از گوئنگ ٹو لیڈ اس ٹو دس، ٹو بیکمنگ ون آئیڈ. ٹھیک ہے، بہت غور و فکر کرنی چاہیے بہت، ہر چیز کے لیے. روزمرہ ہم کیا بات ہمارے منہ سے نکل ہماری کیا ایگزیکٹلی چیز جو ہم نے یہ آپ کے الفاظ سے بہت زیادہ ریویل ہوتی ہیں چیزیں. کبھی کبھی کچھ خود بھی نہیں احساس ہوگا اور پتہ نہیں ہم کوئی ایسا ہم، اور بالکل بالکل بہت بالکل صحیح بات کی آپ نے. a lot of times these words give us away. ٹھیک ہے، جن کو فرائڈین سلپ بھی کہا جاتا ہے نا، these words give us away. ہماری اندر کی جو سوچ ہے نا، وہ کئی دفعہ ہم خود ہی ریویل ہو جاتے ہیں اپنے سامنے. اور کسی اور کو کیا دیکھنا ہے، کسی کو نہیں دیکھنا، اپنے آپ کو دیکھنا ہے. کسی کو کیا دیکھنا، وہ جو ہے نا کہ اپنی آنکھ کا شہتیر نہیں نظر آیا آپ کو، دوسرے کہ جو ہے تنکا نظر آ رہا ہے اس کی آنکھ میں، اپنی آنکھ میں آپ کو اتنی بڑی لکڑی کا بانس نہیں نظر آ رہا. ٹھیک ہے، اپنے اوپر کام کرنا ہے. تو یہ بہت جو ہے ایک سیریس بات ہے. اور obviously تمام انبیاء، ظاہر ہے اتنا زیادہ جو نبیوں کی تعلیمات کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے، اس میں سب سے پہلی بات کیا ہوتی ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی کے لیے اپنے آپ کو خالص کرو، کیونکہ ہے ہی کوئی نہیں اور. ٹھیک ہے، اور اب جو اگلی آیت ہے اس میں فرمایا کہ اب اگر تم اس چیز کی جانب سے شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے، ٹھیک ہے، تمہیں شک ہو رہا ہے نا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کوئی جن ہے جو ان کو لکھواتا ہے. کیونکہ عربوں کا یہ عقیدہ تھا، مشرکین عرب کا، کہ اچھا وہ خطیبوں کی اور شاعروں کی بہت عزت کرتے تھے. اگر آپ کو یاد ہو شروع کی کلاسز میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ باقاعدہ جو ہے میلے ہوتے تھے، اور جو کچھ ایسے گرینڈ جو ان کے بڑے والے میلے ہوتے تھے، اس میں جو شاعر تھے وہ اپنا نیا کلام پیش کرتے تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے لیے شاعری واز سم تھنگ ویری کاورٹیڈ اینڈ دے ور ویری پراؤڈ آف دیئر لینگویج. ٹھیک ہے نا، اور وہ بچہ جو ہے وہ شاعری کرتا تھا، اور ان کا یہ ایک خاص ایک ان کے اندر یہ جوہر تھا زبان دانی کا. تو اس میں جو ہے وہ ان کے ہاں یہ عقیدہ تھا کہ جو شاعر ہوتے ہیں نا، ان کو انسپائر کرنے کے لیے کوئی جن ہوتا ہے ان کے ساتھ، اور وہ ان کو انسپائر کرتا ہے، اور پھر وہ الہام ان پہ، مطلب وہ ان کو انسپائر کرتے ہیں اور پھر وہ لکھتے ہیں وہ شاعری. تو ان کو کہا کہ تم اگر شک میں ہونا تو پھر تم اس طرح کی ایک صورت بنا کے لے آؤ، میں مثلی، اسی طرح کی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ. اور وہ صورت سب سے چھوٹی صورت بھی ہو سکتی ہے. سورہ کوثر 3 آیتیں ہیں، بس اتنی سی بنا کے لے آؤ، بالکل اس جیسی بنا کے لاؤ. مگر شرط کیا ہے کہ مدد اللہ کی نہیں تم لے سکتے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تم جس کی چاہے مدد لو، اور تم ایسا کلام پیش کر دو. تم تو یہی کہہ رہے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو پھر تم بنا کے دکھا دو. اور یہ جو چیلنج ہے، یہ قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت اور جگہوں پہ آیا ہے، یعنی کم از کم 5 جگہیں اور ہیں. تو میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دیتی ہوں کہ کہاں کہاں پہ ہے، اور اس کی میں ترجمہ کر لیتے ہیں. یہ آیا ہے، ایک تو سورہ یونس میں آیا ہے آیت 38 میں، ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. کیا یہ لوگ کہتے ہیں اس نے اسے خود بنایا ہے، یعنی اس قرآن کو اس نے خود بنایا ہے؟ کہہ دو تم ایک ہی ایسی صورت لے آؤ، اور اللہ کے سوا جسے بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو. پھر فرمایا سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں، کیا کہتے ہیں کہ تو نے قرآن خود بنا لیا ہے؟ کہہ دو تم بھی ایسی 10 صورتیں بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جس کو بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو. یہ اس قدر یہ جو الفاظ ہیں، یہ اس قدر اوپن چیلنج دے رہے ہیں، اور یعنی ان کو پڑھ کے ہی جو ہے نا انسان کو خوف زدہ ہو جانا چاہیے، جس طرح کا یہ چیلنج ہے. اور قرآن کے اعجاز کے حوالے سے یہ میں نے جیسے کہا نا، قرآن کے معجزہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ دس چیلنج از انمیٹ. سورہ اسراء کی آیت نمبر، جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اس کی آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دو
اگر سب انسان اور سب جن مل کر بھی ایسا قرآن لانا چاہیں تو ایسا نہیں لا سکتے، اگرچہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کا مددگار کیوں نہ ہو. دیکھیں اچھا یہ آیت دوسری آیت بھی پڑھ لیتی ہوں، اس کے بعد پھر اس پہ تھوڑی بات کرتے ہیں. سورہ طور کی آیت نمبر 33 and 34 میں فرمایا، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے خود بنا لیا ہے. اس قرآن نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو خود بنا لیا، صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو خود بنا لیا، نعوذ باللہ، بلکہ وہ ایمان ہی نہیں لاتے. بس کوئی کلام اس جیسا لے آئیں اگر وہ سچے ہیں. دیکھیں ہم اس کو اس طرح سمجھیں کہ یہ قرآن جیسا کلام بنانا کیا مشکل ہے؟ نہیں، مگر کیوں نہیں بنا سکتے؟ اسی ردم پہ اسی طرح کی کوئی صورت بن تو سکتی ہے. میں نے ایک جگہ پڑھی بھی تھی ایک صورت اس طرح کی، اس کے اوپر بنائی تھی آئی تھنک ہاتھی کے اوپر، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، سم تھنگ لائک دیٹ. دیکھیں بن سکتا ہے، لیکن ایگزیکٹلی اس کا کانٹینٹ، یعنی وہ لینگویج کے وہ سارے ایک تو اصولوں پہ اس طرح پورا اترنا، ٹھیک ہے. اچھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے وہ لینگویج سے ہمیشہ وہ یاد آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اتنے اچھے انسان ہیں الیگزینڈر کی جو ہیں صاحب. بلکہ میں اس دن ان کے ساتھ جو ڈسکشن تھوڑی ریکارڈ ہوئی تھی وہ میں سن بھی رہی تھی. مطلب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اتنا یونیک کلام ہے کہ اس کا کوئی مطلب اس طرح کا کلام پروڈیوس ہو نہیں سکتا، انسان بنا نہیں سکتے، یہ اتنا یونیک ہے. مطلب کئی جگہ پہ اس کے قوانین ٹوٹ بھی رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ نہ یہ نظم ہے، نہ یہ پوئٹری کہہ سکتے ہیں اس کو، نہ آپ اس کو پروز کہہ سکتے ہیں. تو یہ بالکل ایک یونیک چیز ہے. اس حوالے سے اس جیسی چیز پروڈیوس کرنا لنگوسٹکلی انسانوں کے لیے امپاسبل ہے. نعمان علی خان، یس. آیت الکرسی کی ایگزامپل لے لیں کہ اس کا اگر اس کو 9 پارٹس میں ڈیوائڈ کریں، ہاں، تو فرسٹ پارٹ میں 2 اللہ کے نام ہیں اور آخری پارٹ میں 2 اللہ کے نام ہیں. So first part matches with the 9th part, the second part matches with the 8th, third part matches with the 7th. So it is so beautiful. Not only, and پھر جو میننگز کی آپ بات کر رہی ہیں، جو کانٹینٹ ہے اس کا، جو وہ میسج دے رہا ہے، اور اس میں لنگوسٹک جو اس کے اندر باریکیاں ہیں، وہ جتنا زیادہ ایک اس چیز کو کوئی پڑھتا ہے نا انسان، وہ اتنا زیادہ دنگ ہوتا جاتا ہے. اگر وہ نیکسٹ ٹائم آئیں انشاءاللہ آئیں تو میں یہ چاہوں گی کہ ان کو گھر پہ مطلب یہاں کلاس میں بلائیں. نہیں الیگزینڈر کی نعمان علی خان وہ کیوں آئیں گے ادھر؟ تو میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ well I mean yes he has been coming but I mean this is just such a small little I mean it's a house. کوئی جانتا ہو تو پھر ایک الگ بات ہے. Also you can call all the husbands and all your ہاں بالکل. then he can it will be ایسے yes ہاں پھر ہاں ون ڈش پارٹی جو سب اس میں حصہ ڈالیں گے، ٹھیک ہے نا، سب کو ثواب ملنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اب اس میں یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یہ پھر اچھا پھر آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا اگلی آیت جو ہے اس کے بعد وہ کہ بہت ہی ایک اسکیری آیت ہے. آگے کیا فرما دیا؟ پہلے تو چیلنج کی اوپن چیلنج دیا، پھر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. پھر فرمایا بس اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، کبھی بھی نہیں کر سکتے، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن بنیں گے آدمی اور پتھر، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. ٹھیک ہے، ساتھ ہی کیا بتا دیا؟ ساتھ ہی بتا دیا کہ چیلنج تو ہے یہ، لیکن تم کبھی بھی نہیں کر سکو گے. ٹھیک ہے، اور اس لیے بہتر ہے کہ اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. وقودها الناس والحجارہ، یہ وقود جو ہے وہ تو ایندھن کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ. وہ جو آگ ہے نا اس میں کچھ ایسی کوالٹی ہوگی کہ وہ آگ جلائے گی ہی اس چیز کو جو کہ جس کے اندر کفر اور شرک ہوگا، وہ اسی چیز کو اٹریکٹ کرے گی. ٹھیک ہے، کمبسٹیبل بن جائے گا اس کے لیے وہ. تو یہ الفاظ جو ہیں اس آگ کے مزاج کو ظاہر کر رہے ہیں جس سے قرآن کے ان چھٹلانے والوں کو ڈرایا جا رہا ہے.
ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آگ کے مرغوب ایندھن اول تو وہ لوگ ہوں گے جن کے اندر کفر اور شرک کا مواد موجود ہوگا، انہی کے جسموں سے یہ آگ اپنے اصلی رنگ میں بھڑکے گی، اور دوسرے درجے پر اس کے ایندھن وہ پتھر ہوں گے. حجارہ کا جو لفظ ہے الحجارہ، یہ حجر سے ہے، حجر کہتے ہیں پتھر کو. وہ پتھر ہوں گے جو معبود کی حیثیت سے دنیا میں پوجے گئے. ٹھیک ہے، ایک تو وہ انسان ہوں گے جنہوں نے وہ شرک کیا تھا، اور دوسری طرف کون ساتھ ان کے؟ وہ پتھر ہوں گے، کیونکہ اس پرستش کے سبب سے شرک کا وہ آتش گیر مادہ کچھ نہ کچھ ان کے اندر بھی پیدا ہو جاتا ہے، جو اس آگ کی محبوب غذا ہے. ٹھیک ہے، الحجارہ کا لفظ ویسے تو عام لفظ ہے، لیکن موقع کلام سے کیا واضح ہو رہا ہے کہ اس سے مراد وہی تراشے ہوئے پتھر ہیں جن کے دیوی دیوتا کی حیثیت سے پرستش ہوتی ہے. اچھا، ان کو کیوں دوزخ میں پھینکا جائے گا؟ اس سے مقصود کیا ہے؟ ان پتھروں کو تو کوئی عذاب نہیں ہوگا نا، تو ان کو آگ میں ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ان کے فینس تھے، جو ان کے ورشپرز تھے، ان کے عذاب میں اضافہ ہوگا. اس طرح ان کو دکھایا جائے گا کہ جن کے آگے وہ دنیا میں کس طرح سے اپنے آپ کو ذلیل کرتے تھے اور جن کی ضیافت کے لیے دودھ اور حلوے پیش کرتے تھے، ان کی یہاں کیا حالت بن گئی ہے. ان کی ہیلپ لیسنس دکھائی جائے گی، اور یہ ان کی اذیت میں اور ان کے عذاب میں اضافہ کرے گا کہ یہ تو ان کے لیے تو ہم نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور ان کی یہ حیثیت ہے، یہ تو آگ میں جل رہے ہیں بے بس پتھر. ٹھیک ہے، تو کفر کا جو علامات ہوتی ہیں نا، کفر کے اور شرک کی علامات کی توہین جو ہے، اس سے کیا مقصود ہے؟ در حقیقت کفر کی توہین ہے. پھر فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن پاک میں انذار بھی ہے، ڈراوا بھی ہے، وارننگز بھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو راہ راست پہ نہیں ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ کیا ہے؟ خوشخبریاں بھی ہیں. ٹھیک ہے، بشیر بھی ہیں، بشارتیں بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی تھے اور نذیر بھی تھے. تو بشارت کس کے لیے ہے؟ جو بات مان لے. تو کیا فرمایا؟ اور اے پیغمبر، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اپنے عمل درست کر لیں، ٹھیک ہے، اپنے عمل اس کتاب کے مطابق درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو. کس چیز کی؟ کہ ان کے لیے ایسے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے. جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا اس جنت میں، تو وہ کیا کہیں گے؟ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے. ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں، یا اس کو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں پارٹنرز ہوں گے، ازواج ہوں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو ایمان لائے گا اور پھر جو اس ایمان کے مطابق جو عمل صالح کرے گا، یہ دو کنڈیشنز ہیں. کس چیز کے لیے؟ نجات حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. اور پھر اس کا بدلہ کیا ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے جنتیں ہیں. ٹھیک ہے، جنات کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے جیم نون نون. ٹھیک ہے، چھپی ہوئی چیز، جن بھی اسی سے ہے. تو جنت کیسی ہے؟ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی. لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو جنت اور جہنم کے حوالے سے جو ہمیں ڈسکرپشنز ملتی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ اس دنیا کی جو چیزیں جن سے کہ ہم مانوس ہیں، انہی چیزوں کو مثال بنا کر تو کیا کہا ہے کہ اس طرح کی ہوگی جنت. لیکن اصل میں وہ کیسی ہوگی وہ ہم نہیں جان سکتے، اس لیے کیونکہ ہم ابھی ایک الگ دنیا میں ہیں. ہم ایک مادی دنیا میں رہتے ہیں جو کہ لمیٹڈ ہے، ٹائم اینڈ اسپیس کی اس میں ساری جو ہے کیا کہیں گے ان کو لمیٹیشنز ہیں. ٹھیک ہے، ٹائم اینڈ اسپیس کے قوانین ہیں. تو وہ دنیا کیسی ہوگی یہ تو پھر وہاں جا کے ہی پتہ چلے گا. ٹھیک ہے، اس کی مثال آپ اس طرح لے لیں کہ اگر کوئی دیہاتی شخص ہے، کوئی گاؤں میں رہتا ہے، اور اس نے کبھی بھی
موبائل فون نہیں دیکھا, یا اس کو اس کانسیپٹ کا نہیں پتا کہ آپ جو ہے فون پر ویڈیو کال کر سکتے ہیں, اور وہ شخص ہزاروں کروڑوں, مطلب ناٹ کروڑوں بٹ ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا ہے, اور آپ اس سے کمیونیکیٹ بھی, نہ صرف اس کی آواز سن رہے ہیں بٹ آپ اس کی تصویر بھی دیکھ رہے ہیں, اور اس کو ریئل ٹائم میں دیکھ رہے ہیں آپ. تو اب اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے مثالیں ہی دینی پڑیں گی, ٹھیک ہے. وہ پھر بھی کیا وہ پوری بات کو سمجھ پائے گا؟ نہیں, کیونکہ یہ کانسیپٹ اس کے لیے ایلین ہے بالکل, ٹھیک ہے. اٹس کمپلیٹلی انفیملیئر ٹو دیٹ پرسن. تو کیونکہ یہ سب چیزیں متشابہات ہیں, یہ چھپی ہوئی چیزیں ہیں, تو ان کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی ہیں قرآن پاک میں, ٹھیک ہے. تو ان کو وہ اصل دنیا وہ کیسی ہوگی, وہ ظاہر ہے کہ وہ ایسی نہیں ہوگی, کیونکہ وہ اب جیسے قرآن پاک نے بہت کلیئرلی کہہ دیا کہ یہ مثالیں ہیں. مثل الجنت التی وعد المتقون, یعنی یہ مثال جنت کی پیش کی جا رہی ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے, ٹھیک ہے. تو اب پھر ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب جنت کا ذکر آتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ کیا فرمایا کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جنت یا وہ جو باغات ہوں گے وہ اونچائی پر ہوں گے, اور پھر نیچے کی طرف نہریں بہ رہی ہوں گی, اور یہ ظاہر ہے کہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیتا ہے. اٹ میکس اٹ ایون مور بیوٹیفل. جیسے بہت سارے لوگ اس طریقے سے جنت کو ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ آپ کے موتیوں کے محل ہوں گے. جی جی, یہ از اٹ ان دی حدیث میں ہے یا ایسی باتیں کہ جی احادیث, ایسی کافی احادیث ہیں, بالکل بہت احادیث اس طرح کی ملتی ہیں جس پہ کہ جنت کا ذکر ہے کہ محل ہوں گے جو موتیوں کے محل ہوں گے, اور جو ہے سونے کے محل ہوں گے, اس میں برتن بھی سونے کے ہوں گے. اور جی کس طرح وہ کیسے انہوں نے قرآن میں بھی ذکر ہے. خیر موتیوں کے محل کا ذکر نہیں, لیکن قرآن میں جنتیوں کے زیور کا ذکر ہے کہ ان کو کنگن پہنائے جائیں گے, ہاں, اور ان کا ذکر ہے, ہاں کارپٹس کا ذکر ہے. ہاں, کیونکہ انسانوں کو جیسے نا ہمارے اندر جو ایستھیٹک سینس ہے, جو ہمارے اندر ایک یعنی ہمیں خوبصورتی اٹریکٹ کرتی ہے, یہ انسان کے اندر رکھا گیا, یہ جمالیات کی حس جس کو کہا جاتا ہے نا, تو وی آر اٹریکٹڈ ٹو بیوٹیفل تھنگس, اور یہ سب چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں. جب ہم ایک پکچر بنائیں گے اپنے ذہن میں آف این آئیڈیل ہوم, یا اگر ہمیں کسی محل کے بارے میں سوچتے ہیں, تو یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. اور یہ آپ دیکھیں نا کہ زمانہ قدیم سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں. بادشاہوں کے جو ریلکس ملتے ہیں یا جو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں, اس میں کیا ہے, اس میں کارپٹس بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں تھرونز ہیں, اور جیم اسٹڈڈ چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ سب چیزیں ہمارے لیے ایک اچھی لائف اور ایک خوبصورتی کو ڈپکٹ کرتی ہیں. تو اور باقی یہ کہ جنت کے حوالے سے یہ یاد رکھیں کہ یہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ یعنی جو وما تشتہی انفسہم, یعنی ضروری نہیں کہ ہر انسان کو یہی چیز پسند آئے, تو جو اس انسان کا دل چاہے گا. تو کیا وہ بنانے والا رب نہیں جانتا جس نے مجھے بنایا ہے کہ مجھے کیا پسند ہے, ٹھیک ہے, اور مجھے کس طرح کا لائف پارٹنر چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے حوالے سے بھی ابھی ہم آگے بات کریں گے کہ ازواج مطہرہ کیا ہے. تو کیا فرمایا, یعنی اچھا, اور پھر اس کے بعد یہ جو باغات کا ذکر آیا, جنتوں کا, اور پھر نہروں کا ذکر آیا, اور پھر رزق, رزقو, ٹھیک ہے, ان کو رزق دیا جائے گا وہاں پر. اور رزق کون سا رزق دیا جا رہا ہے, پھلوں کی بات کی گئی. من ثمرۃ رزقا, ٹھیک ہے, کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق, یعنی ان کو پھل دیا جائے گا. اور ہم یہ اس حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ نرالے اور اجنبی پھل نہ ہوں گے, یعنی ایسی چیز نہیں ہوگی جس سے ہم فیملیئر نہیں ہوں گے. کیونکہ دیکھیں اگر آپ جیسے مجھے اپنا یاد آ رہا ہے, جو آپ کسی نئے ملک میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں بالکل ہی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ فوراً سے وہ چیزیں لے کے کھا لیتے ہیں؟ نہیں, کیونکہ آپ نے وہ چیز کبھی نہ دیکھی ہے نہ اس کو کھایا ہے, تو آپ بہت ہیزیٹیٹ کرتے ہیں, اور آپ کا ایکسپیرینس پھر کیسا ہوتا ہے, وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اور اگر اسمیل بھی کوئی ڈفرینٹ آ رہی ہو, کوکنگ آئل بھی الگ یوز ہوا ہو, نہیں کھایا جاتا آپ سے. تو اس لیے جنتیوں کو کمفرٹیبل کرنے کے لیے ایک فیملیارٹی کا کانسیپٹ ہوگا کہ اٹ ول لک لائک این اورنج, میں بھی وہ سیب کی طرح لگے گا, بٹ اس کا ذائقہ, اور اگر کیونکہ وہ اتنا ڈفرینٹ لگے گا تو پھر انسان شاید اس کی طبیعت اس سے رغبت نہ ہو, اس کو وہ دل نہ چاہے اس کا وہ کھانے کا, ٹھیک ہے. تو نرالے اور اجنبی پھل نہیں ہوں گے جن سے وہ نامانوس ہوں. شکل میں وہ انہی پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے جن سے وہ دنیا میں آشنا تھے, فیملیئر تھے. البتہ لذت میں وہ ان سے بدرجہ زیادہ بڑے ہوئے ہوں گے.
دیکھنے میں مثلاً آم اور انار اور سنترے ہی ہوں گے. اہل جنت ہر پھل کو دیکھ کر پہچان لیں گے, مگر مزے میں کیا ہوگا, دنیا کے پھلوں سے ان کی کوئی نسبت ہی نہیں ہوگی, اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہوگا. ہیونلی تو پھر چیز ہی کچھ اور ہوگی نا. اچھا, اب عربی زبان میں ازواج کا جو لفظ استعمال, عربی متن میں یعنی جو ٹیکسٹ ہے قرآن پاک کا, اس میں ازواج کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو اس کے معنی کیا ہیں؟ جوڑے کے. کیونکہ دیکھیں اگر ہم صرف بیویاں ترجمہ کریں تو اب عورتوں کو تو بیویاں نہیں ملیں گی نا تو ہمارا کیا ہوگا پھر؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ترجمہ پھر اسپاؤزز ہے, پارٹنرز ہے, ٹھیک ہے نا. That's I personally feel that that's a better translation, کیونکہ جوڑے, ٹھیک ہے, جوڑے اس کا ترجمہ ہے, پیئرز. اور یہ لفظ شوہر اور بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. شوہر کے لیے بیوی زوج ہے اور بیوی کے لیے شوہر زوج ہے. مگر وہاں کیا ہوگا جنت میں؟ یہ ازدواج, یہ جو ایک رشتہ ازدواج ہے, پیئرز کا جو رشتہ ہے, پاکیزگی کی صفت کے ساتھ ہوگا وہاں پہ, کیونکہ ہر چیز پیور ہوگی وہاں. لو بات بھی نہیں ہوگی وہاں, کوئی فضول چیز نہیں ہوگی. وہ ایک بالکل ہی ایک الگ زندگی ہوگی, ایک پاکیزہ زندگی, ایک خوبصورت زندگی. اور میں کسی اسکالر کا یہ سن رہی تھی جنت کے حوالے سے, وہ یہ فرما رہے تھے کہ ایسا ہو نہیں سکتا, اور یہ بات مجھے کافی مناسب لگی اس لیے میں شیئر کر رہی ہوں. بٹ یو کین ڈیفر, یو کین ڈس ایگری ود می اف یو تھنک دیٹ دس از ناٹ مے بی اپروپریٹ. لیکن مجھے یہ بات اس لیے مناسب لگی کہ وہ یہ فرما رہے تھے کہ انسان اس دنیا میں بھی ایک اعلیٰ مقصد اپنی زندگی میں چاہتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور انسان جو بنایا گیا ہے, اس کی جو فیکلٹیز ہیں, اس کا جو برین ہے, وہ بہت غیر معمولی ہے. اٹس میراکولس. ہم ابھی تک اپنے برین کو 5% بھی نہیں ڈسکور کر سکے. تو اس کا مطلب ہے کہ انسانوں کا اس دنیا میں بھی کوئی بہت اونچا مقصد ہوگا, اور وہ کیا مقصد ہوگا یہ ہم نہیں کچھ کہہ سکتے. مگر یہاں پہ جو کچھ انسان کر گزرا ہے, اس چھوٹی سی مختصر سی زندگی میں انسان کیا کیا چیزیں کر کے جاتے ہیں, آپ دیکھیں نا. جو انسان واقعی میں یعنی پرپسفل اور میننگ فل لائفز لیڈ کرتے ہیں, آپ مطلب حیران رہ جاتے ہیں. آپ علم کی دنیا میں دیکھیں, عقل دنگ رہ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. پھر آپ کنسٹرکشن دیکھیں, آرکیٹیکچر دیکھیں, مطلب ایسے ایسے انسان گزرے ہیں, اور انسانوں نے کیا کیا کمالات نہیں دکھائے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جنت میں وہ صرف وہاں پہ پھل کھائیں اور بس شرابیں پئیں اور محفلیں کریں اور تختوں پہ بادشاہوں کی طرح بیٹھے رہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بات مجھے ان کی بہت اچھی لگی. اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ غیب کی دنیا ہے, اور یعنی اس میں کچھ علماء نے یہاں بھی یہ بھی کہا ہے جو مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے کہ اللہ کی معرفت میں انسان بڑھے گا, اللہ کو ڈسکور کرتا چلا جائے گا. آئی فاؤنڈ دیٹ سو بیوٹیفل, ٹھیک ہے. اور پتہ نہیں اور کیا کیا ہوگا. تو وی شوڈ لک فارورڈ ٹو مچ مور دین جسٹ کہ ہم پھل کھائیں اور ہم بس, کیونکہ وہ جنت ہمیں نہیں اپیل کرتی, ٹھیک ہے. اس لیے ہمیں, کیونکہ ہم اپنے رب کو جانتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں, اور اللہ نے اگر ہمیں ان صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے, تو آپ صرف ایک ریٹائرڈ زندگی, ایک اچھی ریٹائرڈ زندگی تو نہیں سمجھ سکتے اس جنت کو. بہت سارے انٹرسٹنگ ایکسائٹنگ کام ہونے چاہیے نا. اب جیسے آپ کو میتھس کا شوق ہے, ٹھیک ہے, I'm just giving an example. مجھے سنگنگ کا شوق ہے, آپ کو ٹھیک ہے نا. کسی کو انٹیریئر ڈیزائننگ کا شوق ہے, کسی کو کپڑوں کا شوق ہے, تو وہ کپڑے ڈیزائن کرے گا, ہو سکتا ہے وہ. سو I'm just saying that انسان کی جو کریٹیوٹی ہے, it is so amazing, ٹھیک ہے نا, اور اس کی ڈفرینٹ صلاحیتیں ہیں. تو اس حوالے سے مختلف آراء موجود ہیں, رائٹ. تو یہ جو مثالیں ہیں قرآن پاک کی جنت کے حوالے سے, آپ ان کو یوں سمجھیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم ایک بہت اچھی زندگی کے لیے ضروری سمجھتے ہیں. اور یہ ظاہر سی بات ہے, دیکھیں نا, اس دنیا کی زندگی میں سب سے پہلے کیا ہے, روٹی, کپڑا, مکان, یہ تو بیسک چیزیں ہو جاتی ہیں نا. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, جب انسان نے وہ حاصل کر لیا تو پھر وہ اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرتا ہے, یعنی پھر وہ تعلیم کی طرف جاتا ہے, بچوں کی اعلیٰ تعلیم ہو جائے. جب وہ بھی ہو جاتا ہے حاصل, تو پھر انسان کو بیوٹیفائی کرنا شروع کرتا ہے اپنے گھر کو. تو یہ سب چیزیں کیونکہ ہماری ایک یعنی وہ ہے نیڈز ہیں, یا ہمارے شوق ہیں, یا ہماری ڈیزائرز ہیں, تو ہم اسی حوالے سے پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی جو زندگی ہے اس کو ڈسکرائب کیا گیا. اچھا, اور پھر یہ فرما دیا کہ یہ جو ازدواج ہیں, اب آپ کو سب کچھ مل گیا, کھانا پینا, رہنا سہنا. اب آپ کے ساتھ ظاہر سی بات ہے ایک کمپینین بھی ہونا چاہیے, ایک فیملی بھی ہونی چاہیے.
اس کے بغیر تو زندگی جو ہے وہ آپ لونلی ہو جاتے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو کیا ہے وہاں پہ پھر آپ کو پارٹنرز بھی ملیں گے, مگر وہاں یہ ازدواج پاکیزگی کی صفت کے ساتھ ہوں گے. اگر دنیا میں کوئی مرد نیک ہے اور اس کی بیوی نیک نہیں ہے تو آخرت میں ان کا رشتہ کٹ جائے گا. اور یہ اس کی مثال ہمیں قرآن پاک سے بھی ملتی ہے. حضرت لوط علیہ السلام, جزاک اللہ خیر, حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے, اور ان کی بیوی کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ جو ہے ان کے مشن کے ساتھ لائل نہیں تھیں, یعنی وہ ہومو سیکشوالٹی کو یا ہم جنس پرستی کو غلط نہیں سمجھتی تھیں. اور پھر کیا ہوا, عذاب میں جو ہے وہ باقاعدہ عذاب میں ہلاک کر دی گئیں. آپ سوچیں, نبی کی بیوی, بٹ بیکاز شی واز ناٹ, وہ نیک نہیں تھی, شی واز ناٹ رائچس, متقی نہیں تھی, تو اس وجہ سے یہ کوئی جو ہے گارنٹی یا کوئی کرائٹیرین نہیں ہے کہ کسی کی بیوی ہونا جو ہے کوئی نجات کا باعث بنے گا, وہ بھی نبی کی بیوی. آپ یہ سوچیں. تو کیا فرما دیا کہ ان کا رشتہ کٹ جائے گا, اور اس نیک مرد کو کوئی دوسری نیک بیوی دے دی جائے گی. اگر یہاں کوئی عورت نیک ہے, ٹھیک ہے, تو وائس ورسا, اس کا شوہر بد ہے تو وہاں اس برے شوہر کی صحبت سے خلاصی پا جائے گی, اور کوئی نیک مرد اس کا شریک زندگی بنا دیا جائے گا. اور اگر یہاں کوئی شوہر اور بیوی دونوں نیک ہیں تو وہاں ان کا یہی رشتہ ابدی ہو جائے گا. رائٹ. اور پھر ایک اور مفسر ہیں, ان کی رائے بھی میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی, بہت خوبصورت ہے. یہ فرماتے ہیں کہ ایک تو انہوں نے جنت کا ذکر کیا کہ وہ بلندی کا جو ایک کانسیپٹ دیا گیا ہے, جو ایک امیجن آپ کرتے ہیں نا, جو ایک تصویر ذہن میں آتی ہے وہ اور خوبصورت ہو جاتی ہے کہ اونچائی پر ہو, اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں, ٹھیک ہے, باغ اونچائی پر ہے, اور یہ سب کچھ. اور اس کے بعد پھر جو ذکر کیا گیا رزق کا, ٹھیک ہے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو رزق ہے وہ صرف وہ رزق نہیں ہے جو کہ, یعنی ہم رزق کو یوزلی ٹینجبل سینس میں لیتے ہیں نا, کہ جو کھانے پینے کا رزق ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں قرآن ذکر بھی اسی کا کر رہا ہے, پھلوں کا. تو یہ لفظ عربی زبان میں ہم دیکھتے ہیں, اور قرآن پاک میں بھی رزق مادی اور رزق روحانی, اسپرچول جو رزق ہے, دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے. یہ صرف کھانے پینے کی چیزوں ہی کو رزق نہیں سمجھنا چاہیے, بلکہ اصلی رزق کیا ہے, اصل رزق جو کہ سب سے زیادہ جو ہے فلفلنگ ہوگا, وہ کیا ہے, علم اور معرفت ہے, جو قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں حاصل ہوتا ہے. یہ قرآن پاک بھی رزق ہے, ٹھیک ہے. اس وجہ سے وہی کو قرآن پاک نے رزق کے لفظ سے تعبیر فرمایا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ آدمی صرف روٹی سے نہیں جیتا, بلکہ اس کلمے سے جیتا ہے جو خدا کی طرف سے آتا ہے. یہ ایک اسپرچول رزق ہے, یہ روحانی غذا ہے, ٹھیک. وہ جو موسیقی کو بھی کہا جاتا ہے نا کہ وہ غذا ہے, تو وہ ایک طرح سے آپ کی ایستھیٹک سینس کو فلفل کر رہا ہے, اور یہ جو ہے یہ آپ کی اسپرچویلٹی کو نرش کرتا ہے. اچھا, پھر انہوں نے فرمایا کہ زوج کے معنی جوڑے کے ہیں, عورت کے لیے مرد جوڑا ہے اور مرد کے لیے عورت. انسان کے اندر قدرت نے خود ایک خلا چھوڑ دیا ہے کہ جو اس جوڑے کے سوا کسی اور شکل سے پورا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. تو پیئرز میں بنایا ہے, اور آپ دیکھیں باقی بھی جو مخلوقات ہیں وہ بھی پیئرز میں ہے, میل فیمیل, ایون پودوں کے اندر بھی ہوتا ہے نا, نر اور مادہ. تو اس وجہ سے اس کے بغیر انسان کے لیے کسی نعمت کا تصور بھی کامل نہیں ہوتا. آپ اگر اکیلے ہیں تو آپ اس کو اس طرح سے نہیں انجوائے کریں گے, پارٹنر کے ساتھ اس کی بات ہی کچھ اور ہو جائے گی. تو جنت میں بھی جو کمال نعمت کی تعبیر ہے, اٹ ول بی دا ہائٹ آف آل نعمتیں, یعنی الٹیمیٹ ہونا چاہیے نا, اس کا ذکر موجود ہے. اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ, اس ازواج کے ساتھ ایک صفت جو ایڈ کی ہے وہ کیا ہے, ان کی کوالٹی ہوگی مطہرہ, ٹھیک ہے. یہ اس حقیقت کو ظاہر کر رہی ہے کہ نہایت اہتمام کے ساتھ ان کی تربیت ہوئی ہے اور ان کا تزکیہ بھی کر دیا گیا ہے, تاکہ وہ اہل جنت کی رفاقت کے لیے, ان کی کمپینین شپ کے لیے پوری طرح موزوں ہو سکیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بیکاز وہ پارٹنر اس طرح ہوگا, دونوں لائک مائنڈیڈ ہوں گے نا. جب لائک مائنڈیڈ ہوں گے تو تبھی مزہ آئے گا نا. ایک شخص کی ذہنیت ہی کچھ اور ہے اور آپ کی ذہنیت کچھ اور ہے, تو آپ پھر انجوائے تو نہیں کرتے نا, کلیش آ جاتا ہے. تو اس لیے یہاں فرمایا گیا لفظ مطہرہ کس سے, یہ لفظ یعنی یہ جو مفہوم ہے لفظ مطہرہ سے نکلتا ہے, اس لیے کہ تطہیر کے معنی کیا ہیں
کسی خاص اہتمام اور توجہ کے ساتھ کسی کے عادات، خصائل اور تربیت اور مزاج کو سنوارنا اور پاکیزہ بنانا. ٹھیک ہے. اور ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے. ٹھیک ہے. اللہ کی عبادت اور پھر جو اعمال صالحہ ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ سب ہماری پیوریفیکیشن کے لیے ہیں. کیوں کہا گیا کہ اپنا رزق شیئر کرو؟ تاکہ تمہارے اندر سے بخل، تمہارے اندر سے لالچ، تمہارے اندر سے جو ہے حسد، یہ سب چیزیں نکل جائیں. ٹھیک ہے. تو شیئرنگ کرو. اسی طرح روزے کا اہتمام، اسی طرح باقی جو عبادات ہیں آپ کے تزکیے کے لیے. تو ہم اگر یہ تزکیہ کریں گے تو پھر ہم اس جنت میں جانے کے قابل ہوں گے. پاکیزہ روحیں جائیں گی ادھر. ٹھیک ہے. جنہوں نے اپنے اوپر کام کیا ہوگا، جنہوں نے اپنے آپ کو پیوریفائی کیا. ہم زیادہ، ہمارا توجہ یا زیادہ فوکس ہمارا اپنے جسم پہ ہوتا ہے نا، یا جسمانی چیزوں پہ، اس لیے کیونکہ وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، وہ زیادہ پریسنگ ہوتی ہیں. لیکن ہمیں ساتھ ساتھ اس انٹرنل پیوریفیکیشن کا اہتمام بھی کرنا ہے تاکہ ہم اس خوبصورت ترین جنت کے قابل بن سکیں، کیونکہ وہاں پاکیزہ روحیں جائیں گی. اچھا، اسی طرح یہ آگے فرما رہے ہیں کہ سورہ احزاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو بہت سے ضروری آداب کی تعلیم دینے کے بعد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تو بس یہ چاہتا ہے اے نبی کہ اہل بیت کہ تم، یعنی نبی کے اہل بیت، کہ تم سے آلائش دنیا کو دور کر دے. دنیا کی جو گندگی ہے، دنیا کی جو امپیورٹیز ہیں، ان کو تم سے دور کرے اور تمہیں پاک کر دے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پیوریفیکیشن، میرا خیال ہے اس کو یہیں تک. اگر کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے، کوئی کامنٹ، کوئی کویسچن، کوئی سوال، اور یہ کہ کیا آپ کو اچھا لگا، کیا سمجھ میں آیا، تو پلیز یو آر فری ٹو اسپیک اپ ناؤ. میں دعا کر لیتی ہوں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.